استقبال ہو گیا، میں سمجھتا ہوں کہ جس بھی بات کا سامنا ہو ہمیں ان کے ساتھ ہمیں کھڑے ہونا ہے۔ اور دوسری بات میں آخری طور یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آج کے اعلامیہ میں حضرت قائد محترم جو فیصلہ فرمائیں گے انشاءاللہ متحدہ جمہوریہ پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے میں حضرت کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں انشاءاللہ تمام فیصلوں کی بھرپور تائید اور حمایت کرتے ہیں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ۔ میں گزارش کروں گا محترم المقام جناب حضرت علامہ عارف وحدی صاحب سے، جو کہ مرکزی نائب صدر ہیں شیعہ علماء کونسل کے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس قافلہ امن میں پاکستان کے اندر جو قافلہ امن ہے اس کے جو پہلی صف میں ہر طرح کے سب و شتم کو سہنے کے باوجود کھڑے ہیں، ان میں سے ایک علامہ عارف وحدی صاحب ہیں۔ اور جب آپ کو یاد ہوگا 2 سال پہلے اسی اسلام آباد میں امن کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی اور سیدنا صدیق اکبر کے حوالے سے کسی شخص نے ایسا جملے استعمال کیے جس پہ سارے ہی مسلمانوں کے دل زخمی تھے، تو علامہ عارف وحدی صاحب وہ پہلے شخص تھے جو سب سے پہلے تھانے میں پہنچے، اہل سنت سے بھی پہلے تھانے میں پہنچے اس شخص پہ ایف آئی آر کے لیے۔ اور ابھی مجھے بتا رہے تھے کہ الحمدللہ میں نے کہہ رہا تھا نعمان عاشر صاحب کا بیٹا مذاق کر رہا تھا کہ یار یہ تو آپ کا بیٹا لگتا ہی نہیں جتنا اچھا قرآن شریف پڑھ رہا ہے، یہ تلاوت کر رہا ہے۔ تو مجھے بتایا علامہ صاحب نے کہ الحمدللہ میرا بیٹا بھی حافظ قرآن ہے۔ تو یہ اللہ پاک کا بہت بڑا انعام ہے، یہ ہمارے بڑے ہیں، آج کل مصروفیات ان کی بہت زیادہ ہیں، لیکن ہم نے کل گزارش کی تو یہ تشریف لائے۔ میں گزارش کروں گا حضرت علامہ عارف وحدی صاحب سے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ ویسے یہ آپ نے اچھا کیا، پی ٹی وی کے علاوہ سارے نیچے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ الحکیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ میں پاکستان علماء کونسل اور ان کے چیئرمین مخلص قوم حضرت علامہ طاہر محمود اشرفی صاحب کا شکر گزار ہوں۔ اکثر اوقات یہ پیش قدم ہوتے ہیں اور یہ خوبصورت گلدستہ سجاتے ہیں اور ہمیں موقع ملتا ہے اس میں آ کر بیٹھنے کا، اور جو پاکستان میں حالات بنتے ہیں مشکل حالات، ان میں یہ سبب بنتے ہیں کہ ہم سب اکٹھے ہوں اور ایک مشترکہ پیغام اتحاد امت کے لیے دیں۔ باقی سب جو سٹیج پہ تشریف فرما ہیں، ہمارے انتہائی مہربان ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین ہیں، ان کے ساتھ کام کر کے، ان کے ساتھ بیٹھ کر، ان کے ساتھ گفتگو کر کے ہم جو لطف اٹھاتے ہیں، جو مزہ اٹھاتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہی خاص ہے۔ ان کے ساتھ جب گفتگو ہوتی ہے امن کے حوالے سے، خوبصورت گفتگو اور خوبصورت افکار رکھتے ہیں۔ ہمارے محترم جناب ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب، وہ خود ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، ہمیں یہاں جوائن نہیں کر سکے، ہماری خواہش تھی وہ خود تشریف لاتے، لیکن ان کے فرزند ارجمند جناب سید اسامہ بخاری صاحب تشریف لائے ہیں۔ باقی علماء کرام جو پاکستان علماء کونسل کے جناب مولانا نعمان عاشر صاحب ہیں اور دیگر حضرات، جناب مولانا ابو بکر صاحب، میں سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان اللہ کی نعمت ہے، پاکستان اللہ نے ہمیں عطیہ کے طور پہ عطا فرمایا ہے۔ ہم نے ہر قسم کے اختلافات، افتراق، فرقہ واریت سے بالاتر ہو کے جہاں پرچم اسلام کو بلند کرنے کے لیے کام کرنا ہے، امت کی وحدت کے لیے کام کرنا ہے، وہاں پاکستان میں استحکام، امن و سلامتی کے لیے کام کرنا ہمارا فریضہ ہے۔ اگر پاکستان ہے تو ہم ہیں، پاکستان نہیں ہے۔ آج ہم آپس میں تو لڑتے جھگڑتے ہیں سیاسی لوگ سب، لیکن یہ سب پاکستان کے ساتھ خاص ہے۔ آگے پاکستان کے اندر ہم ہیں تو یہ سب آزادی ہے، اگر پاکستان نہ ہوتا تو پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوتا۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا فریضہ بنتا ہے آگے ہم اس پاکستان کو مستحکم کرنے کے لیے، آگے بڑھانے کے لیے اپنا حصہ لازمی ڈالیں۔ اور سب سے بڑا حصہ یہ ہے کہ ملک میں جو عناصر وہ بیرونی ہوں یا اندرونی ہوں،
جو انتشار ڈالنا چاہتے ہیں، جو فرقہ واریت پھیلانا چاہتے ہیں اور جو افتراق کی طرف قوم کو حصے بکروں میں اور گروہوں میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں، ہم یکجا ہو کر، ہاتھوں میں ہاتھ دے کر، اکٹھے کھڑے ہو کے، اکٹھے نمازیں پڑھ کے ہم مقابلے میں کھڑے ہو جائیں گے، سٹینڈ لیں گے، تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر ہم واقعاً اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں اور اس پہ ڈٹ جائیں متحد ہو کر، تو اللہ اپنے فرشتے نازل کرتا ہے اور بشارت دیتا ہے کہ گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے انشاءاللہ۔ اگر ہم مخلص ہوں گے، خدا کی ذات ہمارے ساتھ ہوگی۔ میں یہاں تمام علماء کا، تمام پاکستان میں انتظامیہ، پولیس ادارے، حکومتیں، سب کا شکر گزار ہیں۔ ہم سب مل کر آگے محرم بڑا پرامن گزرا، 10 دن پہلی سے لے کر عاشورہ تک، اب بہت خوبصورت ماحول میں گزرا، الحمدللہ انتظامات بڑے اچھے تھے۔ علماء نے جو اتحاد و وحدت کا پیغام دیا، اور ہم ہمیشہ مل کر یہ کہتے ہیں کہ امام حسین نواسہ رسول ہیں، وہ کسی ایک مسلک کی ملکیت نہیں ہے، وہ سب کے ہیں، وہ سب کے ہیں، اور چونکہ انہوں نے احیاء اسلام کے لیے اتنی بڑی قربانی دی۔ کوئی اگر یہ کہے کوئی مخصوص مسلک کے ہیں، میں سمجھتا ہوں انہوں نے حسین کو محدود کیا، امام حسین کی قربانی کو محدود کیا، یہ ان کے ساتھ خیانت کی، زیادتی کی۔ امام حسین سب کے ہیں، اور میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ سب مل کر ہم امام حسین کی یاد مناتے ہیں۔ ہر کسی کا اپنا انداز ہے، کوئی جلوس نکالے گا، کوئی مسجد میں پروگرام کرے گا، کوئی مدرسے میں کوئی سیمینار کرے گا، کوئی کانفرنس ہوٹل میں کرے گا، ہر ایک اپنے انداز میں۔ مرحوم چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ حقا کی بنا لا الہ الا حسین، اور اس مشن میں ہم شریک ہیں سارے۔ امام حسین کے کربلا سے لے کر آج تک اسلام کے تحفظ کے لیے، اپنے جو انسانی اور اسلامی اقدار ہیں ان کے تحفظ کے لیے ہم انشاءاللہ ڈٹ کر کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے۔ یہ ہمارا عہد ہے اپنے رب پاک کے ساتھ، حضور اکرم کے ساتھ، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام کے ساتھ، شہداء کربلا کے ساتھ۔ یہ عہد ہے کہ انشاءاللہ ہم مل کر کھڑے رہیں گے، اور یہ خیانت ہم نہیں کریں گے، ہم فرقوں کو تقسیم کریں، ہم امت کو تقسیم کریں، ہم ان میں دراڑیں ڈالیں۔ میں سمجھتا ہوں گناہان کبیرہ بہت زیادہ ہیں، لیکن ایک سب سے بڑا گناہ لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، آپس میں تنازع نہیں ڈالو، آپس میں اختلاف نہیں ڈالو، آپس میں اپنے اندر تقسیم پیدا نہیں کرو۔ اگر یہ کرو گے تم کمزور ہو جاؤ گی، تمہارے ہوا کھڑ جائے گی، تمہارا استحکام خطرے میں پڑ جائے گا۔ تو الحمدللہ پرامن گزرا، آئندہ بھی انشاءاللہ اسی طرح ہوگا۔ میں میڈیا کا بھی شکر گزار ہوں جن نے امام حسین کے پیغام کو ہم سب کے ذریعے، اور باقی علماء دانشوران آتے رہے ٹی وی چینلز پہ، خوبصورت پروگرام جاری رہے۔ میں یہاں یہ عرض کروں گا کہ اگر ہم متحد ہوں، اگر ہم مل کر آگے بڑھیں، اگر امت میں اتحاد ہو اور یہ انتشار اور یہ کمزوریاں نہ ہوں، ان سے جیسے قرآن کہتا ہے اگر ہمارے اندر انتشار ہوگا تو یقیناً امت کمزور ہوگی۔ میں اس کمزوری کا ایک نتیجہ میں یہ سمجھتا ہوں، یہ دنیا میں جو قرآن مجید کی توہین ہوئی ہے۔ قرآن مجید آئین زندگی بشر ہے، مکمل ضابطہ حیات انسانی ہے، یہی جو بین الدفتین موجود ہے قرآن، یہی قرآن ہے تمام امت کا، اس میں قطعاً کوئی اختلاف نہیں ہے، اور اس قرآن کا تحفظ بھی ہم نہ کر سکیں۔ سویڈش حکومت نے جس وقت اپنی سرپرستی میں توہین کرائی، اگر اس کے بعد ایک متحدہ اب مضبوط احتجاج جاتا دنیا میں سمجھتا ہوں دوسری دفعہ نہ ہوتا، لیکن اس طرح نہیں گیا۔ عالمی سطح پہ بھی اسلامی ممالک نے بھی وہ کام نہیں کیا جو کرنا چاہیے تھا، اور اس کے بعد جو ہے وہ سویڈش حکومت نے دوبارہ یہی توہین کی، اور جو ڈینش حکومت ہے انہوں نے بھی توہین کی۔ اگر ہم اپنے مقدسات کو خود احترام نہیں کریں گے، ایک دوسرے پہ مسالے کی توہین ہوگا، اور یہ ہوگا کہ میرا مسلک حق ہے، دوسرے باطل ہیں، اگر یہ سوچ ہوگی، میں سمجھتا ہوں آج دنیا کی شیطانی قوتیں ہم پہ چڑھ دوڑیں گی اور ہمیں کمزور کریں گی اور تقسیم کریں گی۔ میں سمجھتا ہوں قرآن ہاتھ میں لے کر، اہل بیت اطہار کا دامن، صحابہ کرام کی تعلیمات، کردار ہاتھ میں لے کر آگے بڑھیں گے، انشاءاللہ کامیابی ہو، کامرانی ہوگی۔ اور میں یہاں عرض کروں گا کہ ہر قسم کی یہ جو دہشت گردی ہے، یہ جو خودکش حملے ہیں، یہ جو باجوڑ میں ہوا ہے، میں نے کہا کہ پہلی سے 10 محرم تک بہت اچھی خبریں تھیں، 11 محرم کو یہ جو افسوسناک واقعہ ہوا ہے، ہم نے مذمت کی ہے، ہمارے قائد علامہ ساجد نقوی صاحب نے بھرپور مذمت کی ہے، ہم نے مولانا صاحب کو پیغام دیا ہے، اور تعزیت کے لیے بھی جائیں گے، وہ تشریف لے آئیں۔ تو ہم سمجھتے ہیں دہشت گردی کسی بھی مسلک خلاف ہو، قوم کے کسی بھی طبقے خلاف ہے، وہ پاکستان خلاف دہشت گردی ہے، وہ اسلام خلاف دہشت گرد جو ہیں، یہ جو خودکش حملے، تمام علماء کا متفقہ فتویٰ ہے کہ جو بھی خودکش حملے کرتے ہیں
اور وہ جرم ہے، وہ حرام ہے، شریعت میں اس کی قطعاً کوئی اجازت نہیں ہے۔ اس پہ فتویٰ بھی آ چکا ہے ہم سب کا کہ یہ حرام ہے، اور آئندہ بھی انشاءاللہ اس پہ جد و جہد جاری رکھیں گے۔ تو میں یہاں یہ کہوں گا کہ ہم سب نے مل کر، پاکستان سے ہزاروں علماء نے، جید علماء نے مل کر مختلف فورم بنائے ہیں اتحاد و وحدت کے، اور اس میں کامیابی سے چل رہے ہیں۔ پیغام پاکستان بیانیہ جو بنا ہم سب کی کاوشوں سے، یہ بزرگان جو بیٹھے ہیں سب کی محنتوں کاوشوں سے اب وہ بنا، اور انشاءاللہ اس کو کامیابی سے آگے بڑھائیں گے۔ جب پیغام پاکستان بیانیہ آیا، دنیا میں پاکستان کا چہرہ مخدوش ہو چکا تھا کہ یہاں تو یہ دہشت گرد ہیں، سپورٹس ٹیمیں نہیں آتی تھی، سرمایہ دار دنیا کے نہیں آتے تھے۔ اللہ کا شکر ہے اس کا اچھا اثر پڑا، اب پاکستان استحکام کی طرف جا رہا ہے۔ لیکن خطرہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی پاکستان سیاسی اور معاشی استحکام کی طرف جائے گا، دشمن پاکستان میں عدم استحکام پیدا کرنے کے لیے یہ شرارت کرے گا۔ لیکن اگر ہم متحد ہو کے آواز اٹھاتے رہیں گے، انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے۔ دشمن پاکستان، دشمن اسلام ناکام ہوگا، اور دہشت گرد ہیں ہی وہی جو اسلام کے بھی دشمن ہیں، پاکستان کے بھی دشمن ہیں۔ ہم مل کر ان کی مذمت کرتے ہیں اور انشاءاللہ ان کے مقابلے میں کھڑے رہیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جزاکم اللہ۔ وقت کم ہے، میں جمعیت علماء اسلام حضرت مولانا فضل الرحمان کی جماعت سے مولانا ہارون رشید صاحب ہزاروی یہاں موجود ہیں، ان سے گزارش کروں گا کہ اختصار سے، چونکہ وقت کی قلت ہے، اور اسی طرح مولانا تنویر عالم صاحب اور مولانا طاہر صاحب، ان حضرات کو ہم اصل میں نے کل رات گزارش کر رہا تھا جمعیت کے دوستوں سے کہ یہ تو ہم سب کا غم ہے، کس سے تعزیت کریں؟ اور جو کل مولانا فضل الرحمان صاحب نے بات کی کہ جن کے پاس میں تعزیت کے لیے جا رہا ہوں وہ مجھ سے تعزیت کر رہے ہیں، تو یہ مختصر ذرا آج جو پریس کانفرنس ہو رہی ہے، یہ پریس کانفرنس ثانیہ باجوڑ کے اس غم میں ہو رہی ہے کہ وہ غم میں ہم سارے کے سارے برابر شریک ہیں، اور یہ ایک ایسا واقعہ اور ایک ایسا ثانیہ ہے کہ جس پر سوچنے پر جو ہے عقل حیران رہ جاتی ہے کہ یہ کیسا واقعہ ہے اور یہ کیسے ہوا اور کہاں سے ہوا۔ ہمیں اپنے دشمن کے بارے میں کوئی نظر نہیں آ رہا کہ ہمارا دشمن کہاں سے ہے، کون ہے۔ اور جمعیت علماء اسلام ایک سیاسی اور مذہبی جماعت ہے جس کی تاریخ یہ ہے کہ وہ ابتدا سے لے کر اب تک ایک تعمیری انداز میں اپنا کام کرتے آ رہے ہیں۔ کبھی انتہا پسندی، فرقواریت اور کسی معاملے میں انہوں نے ایسا کوئی عمل انجام نہیں دیا کہ ہم کسی کو کہیں کہ ہمارا فلاں دشمن ہے۔ اب ہم اپنے دشمن کو سمجھنے پر بالکل تعجب میں ہیں اور حیرانگی ہے کہ ہمارا دشمن کون ہو سکتا ہے، ملک کے اندر سے ہو سکتا ہے، بیرون ملک سے ہو سکتا ہے۔ اس پر افسوس ہی کیا جا سکتا ہے کہ جس نے بھی یہ ایسا واقعہ علماء کیا ہے اس نے انتہائی کبھی پھیر کیا ہے، اور یہ معاملہ جو ہے انتہائی خطرناک اور ہمارے لیے بھی اور ملک کے لیے بھی، ریاست کے لیے انتہائی خطرناک ہے کہ ایسے حالات اور واقعات اگر علماء ہوتے رہے تو ہمارے ملک کا کیا بنے گا، اور جماعتوں کا اور سیاسی جماعتوں کا اور مذہبی جماعتوں کا کیا بنے گا۔ یہاں پر یہ ملک ہم سب کا ہے اور اس میں ہم سب دعوت کے شریک ہیں، اس کے حصول میں بھی، اس کے چلانے میں بھی، اور سارے معاملات کے اندر اجتماعی طور پر جو ہے اس ملک کو ہم لوگ جو ہے اپنا ملک سمجھتے ہیں، اور ہمارے ملک کے اندر اس کا اگر کوئی واقعہ ہوا ہے تب بھی خطرناک ہے، اور ملک سے باہر سے بھی اگر کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے تب بھی خطرناک ہے۔ اس پر میری گزارش یہ ہوگی خاص طور پر مولانا طاہر محمود اشرفی صاحب اور دیگر اکابرین سے کہ اس سلسلے میں خصوصی توجہ دیں اور اپنے دشمن کو معلوم کریں کہ ہمارا دشمن کون ہے جو ہمارے اندر اس طرح کا اختلاف ڈالنا چاہتا ہے اور ہمارے اندر جو ہے وہ تفریق کی صورتیں پیدا کرنا چاہتا ہے، آپس میں دوسرے کے خلاف جو ہے وہ جذب و گریباں کرنا چاہتا ہے۔ حالیہ انتخابات کا وقت بھی قریب آ رہا ہے اور ایسے وقت میں ایسا واقعہ ہونا انتہائی افسوسناک ہے، اور یہ وہاں کے جتنے بھی باجوڑ کے جتنے بھی مسلمان ہیں وہ سارے کے سارے جو اس وقت شہید ہو گئے ان کے درجات کی بلندی کے لیے ہم لوگ دعاگو ہیں، اور اسی طرح جو حضرات زخمی ہیں ان کے لیے دعاگو ہیں کہ اللہ رب العالمین ان کو صحت کاملہ نصیب فرمائے۔ اور پھر بھی ایک مرتبہ حضرت مولانا طاہر محمود اشرفی صاحب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے ایسے موقع پر اس پروگرام کا انعقاد کیا، پریس کانفرنس کی، اور ان لوگوں کے ہم بھی شریک ہوئے۔ میں جمعیت علماء اسلام کی طرف سے
2 منٹ. اب میں دعوت کا خطاب دیتا ہوں مدرسہ المسلم کے محترم حضرت مولانا تنویر اعوان صاحب سے کو اپنے خیالات کا اظہار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں حضرت علامہ حافظ طاہر محمود اشرفی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس معطر پلیٹ فارم پہ مجھے بات کرنے کا موقع دیا. دوسرے نمبر پہ جتنے بھی شہداء باجوڑ سمیت قیام پاکستان اور استحکام پاکستان کے لیے جن لوگوں نے قربانیاں دی، ان کے لیے، ان کی مغفرت کے لیے، بلندی درجات کے لیے دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ انہیں درجات کی بلندی عطا فرمائے. تیسرے نمبر پہ جو بات سب سے پہلے ہمیں سوچنی ہے اور فکر کرنی ہے اس حوالے سے، ہر وہ موقع جو قومی وحدت کا ہوتا ہے جس میں پاکستان کی ترقی کی بات ہو رہی ہوتی ہے، یا ایسا کوئی ہمیں ایسے موڑ پہ ہم کھڑے ہوتے ہیں جہاں سے ہم نے آگے اسٹیپ لینا ہے، وہاں پہ ہمیں فوراً ہی بیک فوٹ لانے کی کوشش کی جاتی ہے. ایسا کوئی واقعہ رونما کر دیا جاتا ہے جو پاکستان میں انتشار، افتراق اور انارکی کا باعث بنتا ہے، اور اس سے اتحاد اور اتفاق کے درانے ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے. وہ تمام اسباب، وہ اندرونی اور بیرونی ہر اعتبار سے ہمیں اب مل بیٹھ کر ان عوامل کو سوچنا ہوگا، اور وہ تمام لیکیج، وہ تمام ذرائع اور وہ تمام راستے ہمیں بند کرنے ہوں گے اتفاق اور اتحاد کے ساتھ، قومی وحدت کے ساتھ، جو ہماری ترقی میں رکاوٹ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اب ایک بیانیہ، ایک آواز، اس طرح پیغام پاکستان ایک بیانیہ ہے، ایک پیغام ہے، ایک آواز ہے، اسے اب ہم نے مزید بلند کرنا ہے، اس کو مزید مضبوط کرنا ہے تاکہ پاکستان استحکام کی طرف جائے، خوشحالی کی طرف آئے. اور ہماری جو عوام اس وقت جس طرح کے حالات سے گزر رہی ہے، اب ہمیں اللہ تعالیٰ میں جس طرح حالات چل رہے ہیں اور جس طرح ہمیں نظر آ رہا ہے کہ انشاءاللہ خوشحالی کی طرف ہمارے قدم بڑھ رہے ہیں، تو یہ واحد راستہ صرف اتفاق و اتحاد کا ہے، قومی وحدت کا ہے، ایک آواز بلند کرنے کا ہے. اور اس وقت ہم سب جمعیت علماء اسلام کے جو حقیقت میں پاکستان کے شہداء ہیں، وہ پاکستان کے بھائی ہیں، بیٹے ہیں، زخمی ہیں، ان کے ساتھ ہم دل و جان کے ساتھ کھڑے ہیں. ان کے لیے، ان کی صحت کے لیے دعا گو ہیں. اللہ تعالیٰ ان زخمیوں کو صحت عطا فرمائے، شہداء کو بلندی درجات عطا فرمائے، اور ان کے لاحقین کو، پسماندگان کو اللہ کریم صبر جمیل عطا فرمائے. بہت شکریہ، جزاکم اللہ. حضرت صاحبزادہ پیر حسان حسیب الرحمان صاحب ابھی پہنچنے والے ہیں، لیکن چونکہ وقت جو ہے اور آخری خطاب انشاءاللہ ہمارے سربراہ اور رہبر جناب ڈاکٹر قبلہ یاس صاحب کا ہوگا. چند باتیں جو آج کی اس پریس کانفرنس کے اعلامیہ کی صورت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. تمام مکاتب فکر کے علماء، مشائخ کی یہ مشترکہ پریس کانفرنس سانحہ باجوڑ، خیبر مسجد اور کوئٹہ میں پولیو ورکرز پر حملے میں شہید ہونے والے پولیس کے جوانوں اور جہاں جہاں بھی دہشت گردی ہوئی ہے اس کی بھرپور مذمت کرتی ہے. اور علماء مشائخ کا یہ اجتماع بے گناہ مسلمانوں، پولیس اہلکاروں اور مساجد پر حملہ کرنے والے کو مجرم سمجھتا ہے. اور یہ بات ہم سمجھتے ہیں کہ ان کا اسلام اور مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. مسلمانوں کو قتل کرنے والے، مساجد کو شہید کرنے والے، بے گناہ سلامتی کے اداروں اور پولیس کے جوانوں کو نشانہ بنانے والے یہ وہی کام کر رہے ہیں جو خوارج کا کام تھا. جس طرح مسلمانوں پر خوارج نے حملے کیے، یہ اسی طرح کے حملے ہیں. جیسا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کرنے والے بدبخت نے، جو کائنات کا ملعون ترین انسان تھا، اس نے کائنات کے اس وقت کے اعلیٰ ترین انسان سے، اعلیٰ ترین مسلمان سے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے خون سے یہ کہا کہ میں تم سے بہتر مسلمان ہوں، حالانکہ اس سے بڑا کافر کائنات میں کوئی نہیں تھا. اس نے حضرت علی سے یہ کہا کہ میں آپ سے بہتر مسلمان ہوں. اسی طرح یہ جو لوگ بے گناہ انسانیت کا قتل عام کر رہے ہیں،
یہ سارے جو باجوڑ میں لوگ تھے، ان میں حفاظ تھے، ان میں علماء تھے، ان میں وہ ایک معصوم بچہ جو پاپڑ بیچ رہا تھا، اس کا کیا گناہ ہے؟ اس کی ماں نے تو صبح اس کو تیار کر کے بھیجا ہوگا کہ یہ ہمارے لیے کچھ کھانے کو لائے گا، اس کی بہنیں آس پہ بیٹھی ہوں گی، اس کا کیا جرم تھا؟ ان میں کوئی ایسا شخص نہیں تھا جس نے کوئی جرم کیا ہو۔ اور یہ پیغام پاکستان میں تمام مکاتب فکر کے علماء، مشائخ اور اکابرین جو ہیں، جن میں حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی، حضرت مولانا مفتی منیب الرحمان صاحب، علامہ ساجد علی نقوی، پروفیسر ساجد میر اور مولانا محمد احمد لدھیانوی، مولانا انوار الحق اور دیگر تمام اکابرین، 15,000 سے زائد علماء نے اس پہ دستخط کیے ہیں، اور اس کے اوپر شیخ الازہر نے اتفاق کیا ہے، اس کے اوپر امام حرم کعبہ نے دستخط کیے ہیں، اور جو باجوڑ کی ذمہ داری ہے وہ داعش نامی ایک تنظیم نے قبول کی ہے، جس کے اوپر علماء اسلام صرف پاکستان کے نہیں، افغانستان کے نہیں، پورے علماء اسلام، پوری دنیا کے جو علماء ہیں وہ فتویٰ دے چکے ہیں کہ یہ جو قتل عام کرتے ہیں، مسجدوں کو نشانہ بناتے ہیں، بے گناہ لوگوں کا قتل کرتے ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پیغام پاکستان ضابطہ اخلاق کی جو 9 دفعات ہیں، ان میں یہ بات واضح طور پر بتا دی گئی ہے کہ خودکش حملے پاکستان میں حرام ہیں، پاکستان کے اندر مسلح جدوجہد کسی صورت جائز نہیں ہے، اور وہی ہم چاہتے ہیں۔ ہم سب کا، جیسا میں نے پہلے عرض کیا کہ ہم سب کا متفقہ فتویٰ یہی ہے، اور میں آپ کے سامنے یہی آج رکھنا چاہتا ہوں جو تمام اکابرین نے متفقہ طور پر طے کیا، اور اس کے 9 نکات میں سب سے پہلے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان آئینی اور دستوری لحاظ سے ایک اسلامی ریاست ہے، جس کے دستور کا آغاز اس قومی و ملی میثاق قرارداد سے ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہی کل کائنات کا بلا شرکت غیر حاکم ہے، اور پاکستان کے جمہور کو جو اختیار و اقتدار اس کی مقرر کردہ حدود کے اندر استعمال کرنے کا حق ہے، وہ ایک مقدس امانت ہے۔ اور یہ بات بھی دستور پاکستان میں واضح ہے کہ پاکستان میں قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بنایا جائے گا۔ اسی طرح ہم متفقہ طور پر اسلام اور برداشت کے نام پر انتہا پسندانہ سوچ اور شدت پسندی کو مسترد کرتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فرقہ وارانہ منافرت، مسلح فرقہ وارانہ تصادم اور طاقت کے بل کے اوپر اپنے نظریات کو دوسروں پر مسلط